اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے نئے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز امام زمان علیہ السلام کی مزید معرفت کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور معرفت جیسے کہ کل بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ بشریت کی خلقت جو ہوئی ہے تو معرفت کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، یعنی گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ معرفت ایک ایسی چیز ہے جہاں پر انسان کی خلقت ہی معرفت کی ہوئی ہے، یعنی مقصود خدا جو ہے وہ معرفت ہے، یعنی خود معرفت اللہ۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ تو ظاہر ہے کہ مشیت الہی ہے، اور انہوں نے جب خلقت فرمائی تو خلقت کے لیے ظاہر ہے انہوں نے حجت بھیجی تاکہ لوگوں کی اصلاح کی جا سکے، اور حجتوں کا سلسلہ انہوں نے ابتدائی خلقت سے لے کر شروع کر لیا۔ البتہ ابتدائی خلقت سے مراد یہ ہے کہ خود جب انسان کی دنیا میں جب انسان آیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، تو خود حضرت آدم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے انہوں نے ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، یعنی خود حضرت آدم علیہ السلام حجت الہی۔ اب اس دور سے حجتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سلسلہ یہ رہا کہ دوسرے لوگ جو تھے جو اس دور میں رہتے تھے، ان کے حجت کے لیے ان کے ہدایت کے لیے ایک حجت کا بھیجنا جو کہ انہی میں سے ہو۔ ظاہر ہے اس میں ایک بحث کی جا سکتی ہے، اگر جنسیت میں فرق ہوتا، مثلا انسان ہے، انسان کے 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، زبان ہے، چہرہ ہے، اگر کوئی اور طریقے سے کسی حجت کو بھیجتے، مثلا کسی درخت سے جا کے وہ انسان کے ہدایت کو فراہم کرتے، مثلا بہت بڑی حکمت ہے، تو انسان اچھے طریقے سے ہدایت نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ بات تو وہاں تک پہنچ جاتی انسان کو، یعنی انسان تک وہ بات تو پہنچ جاتی، لیکن اس کو عملاً کیسے انجام دینا ہے یہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اپنے ہی، جس کو کہا جائے اپنے ہی شکل و شباہت میں، بالکل جیسے انسان ہے اسی شکل میں انہوں نے اپنے حجت کو بھی بھیجا، اور فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہاں پہ انسان کے وجود کے لیے، انسان کے وجود اور انسان کے اخلاقیات کے لیے کیا چیز انسان کے لیے بہتر ہے، کیا چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ان چیزوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حجتوں کا بھیجنا شروع فرمایا، اور ہر دور میں یہ سلسلہ رہا۔ حجت کو بھیج دیتے تھے، اب باقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ واجب تھا کہ ان کے اوپر وہ ان کی پیروی کرے، ان کی بات کو مانے اور عمل کرے۔ یہ سلسلہ رہا، تمام انبیاء کے دور میں یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہاں تک کہ دور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ تک یہ پہنچا، اور وہاں پر بھی انہوں نے فرمایا کہ لا نبیو بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی نبوت کا خاتمہ حضرت رسالت مآب پر ہوا، اور اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا۔ البتہ سلسلہ امامت کے بارے میں آپ کو کہوں کہ جب بھی کوئی دلیل مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر امامت ضروری چیز ہے تو قرآن میں کہاں ہے، تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو امام الناس بنایا تھا، حالانکہ ہمارے ائمہ جو ہے وہ فقط انسانوں کی ائمہ نہیں ہے بلکہ تمام خلائق کا ائمہ ہے، لیکن دلیل موجود ہے۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے انسان کی ہدایت شروع ہوئی، اور خود انسان کے ہی
جس طریقے سے انسان ہے اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کی حجت جو ہے حجتوں کا سلسلہ جاری ہوا اور عملاً اس پر عمل بھی کرتے رہے. جو سرکش تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں کے اوپر عذاب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے قوم پہ عذاب ابھی تک اس شکل میں جس طریقے سے اس زمانے کے لوگوں پہ آتے تھے نہیں آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دعا فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے قوم کو عذاب سے نجات دے. تو عذاب کا سلسلہ بالکل اشکاری طور پہ عذاب نہیں آ رہے. حالانکہ دوسرے اقوام جو تھے جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور دوسرے اقوام حضرت موسیٰ علیہ السلام، باقی انبیاء کے دور میں، تو اس زمانے میں کچھ ایسے عذاب آ جاتے تھے کہ لوگ کو تصور تک نہیں کر سکتے تھے. اور ابھی تک جو لوگ محقق جاتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، کچھ سرزمین ہے جن کے اوپر احتمال دیا جا رہا ہے کہ یہاں کچھ لوگ رہا کرتے تھے اور کچھ ان کی جس کو کہا جائے کہ کچھ ایسے اثرات وہاں پر ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر لوگ رہتے تھے اور کچھ سلسلہ ایسے ہوا جیسے زمین الٹ گئی ہو. تو یہ زمین کیسی الٹی؟ وہی انبیاء کے دور میں عذاب کا سلسلہ ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے دور سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا یہ محض قصے کہانیاں ہیں جو لوگوں نے بنائی ہیں اور اس قسم کے. تو بعد میں جب تحقیقات ہوئے الحمدللہ تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں صاف ہو گئی کہ ہاں اس دور میں لوگ رہتے تھے. تو یہ جو لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں کہ روشن فکر جن کو کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو روشن فکر کہتے ہیں، کہ روشن فکر نہیں بلکہ جس طریقے سے ان کے نظریات ہیں وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ سب جو ہے وہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، داستان ہیں. تو اب یہ جو ہے اس قسم کے الحمدللہ ہمارے پاس جو شواہد موجود ہے اور جس طریقے سے الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تحقیقات ہو رہے ہیں، تو اسے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بالکل واضح ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسان کے، میں یہاں سے بات کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان کو خود انہی کے شکل میں ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا. میں نے مثال دی، کہا کہ اگر درخت سے جو ہے انسان کی ہدایت ہوتی تو انسان ٹھیک ہے بات تو سمجھ لیتا، لیکن اس طریقے سے صحیح طریقے سے عملاً اس کے اوپر وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی. عملاً پتہ نہ چلتا کہ میں اب کیا کروں. چونکہ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پڑھ کے اور ادا کر کے دکھایا کہ ایسا کریں. وضو کو معصوم نے کر کے دکھایا ایسا کریں، صرف کہا نہیں کر کے بھی دکھایا. اسی وجہ سے یہی چیز ہے کہ فقط قرآن کافی نہیں ہے، فقط قرآن کافی نہیں ہے. ہم مذہب شیعہ یہی چیز کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فقط لکھنا. بھئی لوگ کہتے ہیں بھئی فقط یہ لکھا ہے اور حدیث لکھی ہے اور یہ عرض کروں آپ کو کہ قرآن میں لکھا ہے فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ فقط قرآن کافی نہیں ہے، فقط قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ معصوم کا وجود اور حجت کا وجود، یہ سب یہ ضروری چیز ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دیکھیں کہ حجت کا کیا سلسلہ ہے. البتہ اس دور میں یہ مشیت الہی ہے کہ ہم ہر انسان جو ہے وہ براہ راست حجت کو نہیں دیکھ سکتا. تو لیکن پھر بھی ہدایت کرنے کے لیے سلسلے ہیں صحیح. یہ نہیں ہے کہ انسان وہ سلسلہ ہدایت جو ہے وہ بالکل ختم ہوا، نہیں، ختم نہیں ہوا، سلسلہ ہے. اور لیکن ان جگہوں تک انسان اپنی ہدایت کے لیے وہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ وہ مزید انسان کو تقویٰ اور ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہاں اس دور میں جس طریقے سے جو سختیاں ہیں، لیکن ایسے اشخاص، ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ انسان کی ہدایت کر سکتے ہیں. یعنی فقط قرآن مجید کو لے کر ترجمے سے پڑھنا جیسے آج کل کے دور میں یہ کہا جاتا ہے، یہ اچھی چیز ہے لیکن کافی نہیں ہے. محض آپ نے قرآن مجید کو پڑھ لیا، اس کو وہ ترجمے سے پڑھ لیا، یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یعنی نہ ہونے سے تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے.
بلکہ وجود حجت جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان حجت کی اس میں جو ہے وہ پہنچ جائے اور اس سلسلے تک پہنچے کہ اپنے اعمال کو درست کر سکے. اعمال کی درستگی کے لیے ان کو حجت کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تو قرآن مجید کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس دور کے ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ اس دور کی بات تھی جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ بستر بیماری پر تشریف فرماتے، تو وہاں آپ نے قلم اور دعوات کی طلب فرمایا اور فرمایا کہ مجھے قلم اور دعوات دے دیجئے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ لکھ سکوں، تاکہ میرے بعد آپ لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اس دور میں ایک صحابی نے کہا کہ قلم اور کاغذ دینے سے انکار کر دیا، اور حتیٰ یہ بھی کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی جو قرآن ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہیں سے ہی اس نے حجت کے وجود کا انکار کر دیا. حجت کے وجود کا انکار ہے، چونکہ مصداق وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اس قرآن نے ہی تو کہہ دیا کہ میرے حبیب تو اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، اگر بات بھی کرتے ہیں تو وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو جب وحی ہے تو یہ جو بات وہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مجھے قلم اور کاغذ دے دیجئے، اور پھر یہ صحابی جو ہے جو انکار کر رہا ہے، گویا کہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. اللہ نے گویا کہ رسول اللہ پر یہ وحی نازل فرمائی تھی کہ قلم اور کاغذ ان سے طلب کر لے اور کچھ لکھ دے. حالانکہ کچھ روایات تو ایسی بھی ملتے ہیں کہ یہی صحابی جو قلم اور کاغذ دینے سے انکار کر رہا ہے، حتیٰ کہ کچھ ایسے ادوار تھے کچھ پہلے جب انہوں نے کہا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اس نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی تو آپ غصہ بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ غصہ بھی اللہ کا غصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ بالکل وہ غصہ بھی جو ہے وہ اللہ کا غصہ ہے. وہ غصہ بھی، جب میں غصہ ہوتا ہوں تو گویا اس وقت خدا بھی قہر میں ہوتے ہیں. اور البتہ غصے کو اللہ کے لیے اس قسم کا استعمال کرنا جیسے ہم غصہ ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ہم اپنی، چونکہ ہماری زبان بے بس ہے، ہمارے ذہن بے بس ہے، تو ہم لفظ غصہ اور لفظ قہر کو استعمال کر رہے ہیں. وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ پاک اور منزہ ہے ہر صفت رذیلہ سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ سب کا یہ عقیدہ انشاءاللہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے عیب، چونکہ غصہ ایک عیب ہے، تو وہ ہر قسم کے غصے، عیب اور ان چیزوں سے مبرہ ہے. اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ اللہ جو ہے وہ نور بھی نہیں ہے اس نور میں جیسے یہ نور ہے، بلکہ یہ تو ہماری زبان بے بس ہے، ہماری سمجھ بے بس ہے. تو ہم ایک چیز سے، معصوم نے ایک چیز سے شباہت کی اور ساتھ میں توضیحات بھی دیے کہ بہرحال وہ ایسا نور نہیں ہے جیسے یہ نور ہے، لیکن ایک طریقے سے جس کو کہا جائے کہ لفظ نور کا استعمال ہوا، اور اس دنیا میں بھی ایک چیز ایسی تھی جس کو کہا گیا کہ یہ نور ہے. تو گویا یہ بہت مشکل بحث ہے، لیکن ہاں اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ کبھی ناراض نہیں ہوتے، کبھی غصہ، نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ پاک اور منزہ ہے ہر قسم کے ان چیزوں سے، جو کہ انسانیت کے ہم جیسے انسان ہے تو ہم اپنی طریقے سے سوچ رہے ہیں. تو بالکل اللہ سبحانہ و تعالی بالکل ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے. تو یہ سلسلہ رہا کہ حجت کا انکار کیا گیا، اور حجت کا انکار میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس قلم اور کاغذ کا نہ دینا، امت مسلمہ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ خود اسی دور میں یہ ایک انہوں نے ابتدا سے یہ اعلان شروع کر دیا. ہم لوگ کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں، یہ چیز کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ظلم جتنی ہوئے ہیں یہ حضرت امیر المومنین اور
علی اور آل علی پر ہوئے ہیں یا حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، ان لوگوں سے یہ ظلم کے سلسلے شروع ہوئے تھے، یہ غلط ہے یہ چیز، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے خود زندگی میں بھی آپ پر بڑے مظالم ہوئے ہیں، بڑے مظالم ہوئے ہیں، یعنی سب سے مظلوم ترین نبیوں میں سے سب سے مظلوم ترین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے یہاں پر انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ یہ ہے کہ انسان کو ضرورت ہے جن چیزوں کی، تو وہ فقط قرآن کی نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ حجت کی بھی ضرورت ہے، اور حجت خدا جو کہ ہر دور میں یہ سلسلہ رہا، اور ہر دور میں یہ سلسلہ رہا کہ حجت کا بھی وہ ہوا۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ در حقیقت جو مظالم کا سلسلہ رہا وہ سلسلہ فقط اور فقط یہ نہیں رہا کہ ہم لوگ غلطی سے کہہ جاتے ہیں کہ خود اہل بیت کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے سلسلہ، اور سب سے مظلوم ترین جیسے عرض کر چکے ہیں وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، کہ جن کے اوپر اتنے مظالم کیے گئے، اتنے زیادہ مظالم کیے گئے کہ بے حد و بے حساب مظالم کیے گئے۔ تو یہ اب ان مظالم میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ فرماتے تھے، تاریخ میں ان چیزوں کا باقاعدہ ذکر ملتا ہے کہ کچھ صحابہ تھے جو آپ کے سخت طریقے سے مخالف تھے، اور وہ اپنے آخری زندگی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے وہ لوگ۔ یہ ایک تلخ حقائق ہے، اور یہ سب کو دیکھنے پڑیں گے۔
بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، فریقین کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب آپ انسان ایک چیز ہے وہ اپنے آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں کچھ نہیں دیکھ رہا، تو وہ اور چیز ہے، آنکھوں کو بند کر لیجئے گا آرام سے اور جا کے شروع ہو جائیے اور کہیے کہ بھئی سب جو ہے نا وہ صحابی جو ہے 1,24,000 صحابی سب بہشت میں ہیں، اور انہوں نے جتنے ظلم کیے ہیں بے شک وہ نعوذ باللہ جس کو کہا شرک بھی وہ کر چکے ہیں، خدا نے بخش دیا، بس وہ راضی ہے۔ یہ سب غلط چیز ہے۔ اور ہمارے مذہب شیعہ کی جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود عقل کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، عقل بھی ہمارے پاس ہے اور عقل کو ہم رکھتے ہیں اور عقل کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ میں سے بہت سارے لوگ تھے جو اپنے آخری زندگی تک مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ تھے کہ وہ ظاہراً رسول کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، ان سے حدیثیں سنتے تھے، لیکن اس کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ وہ کچھ اشارے ملتے ہیں، اشارے نماز بھی پڑھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے وہ، لیکن اس کے کچھ اشارے کفر کے ملتے ہیں کتابوں میں، اور یہ تواریخ کے فریقین کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ یہ نہیں کہ فقط مذہب شیعہ کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، بلکہ یہ چیزیں غیر مذہب شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس میں جو ہے وہ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دوسرے بہت ساری ایسی کتابیں جو کہ اہل تسنن کی کتابیں ہیں، وہاں پر بھی باقاعدگی سے ان چیزوں کے دلائل ملتے ہیں۔ صحابہ نے قتل کیے ہیں، صحابہ نے زنا کیے ہیں، صحابہ نے ہر قسم کے کام کیے ہیں، قتل و غارت، بہتان بازی، گالی گلوچ، یہ سب کچھ کر چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، کتابوں سے ثابت ہے۔ باقی عرض یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آنکھوں کو بند کر لے اور کہیں کہ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کریں اپنا۔ ایک حدیث ان کو مل گئی، یہ ہمارا جو ہے اس حدیث کے مطابق تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے، ایک حدیث کے بیس پر، اور اس طرف جو ہے وہ احادیثوں کے انبار لگا دو ان کے غلط۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ صحابہ میں بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو حضرت رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے رکاب میں شہادت کے درجے پہ پہنچے، سلام ہے ان صحابہ کے اوپر۔ کچھ ایسے صحابہ تھے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے رکاب میں آپ کی خدمت میں شہادت کے درجے پر پہنچے، سلام ہے ان صحابہ کے اوپر۔ لیکن صحابہ کا معیار اگر یہ رکھا جائے کہ جو بھی ہے وہ سب جنتی ہے، تو یہ سب جو ہے یہ غلط چیزیں ہیں۔ اور الحمدللہ کہ اگر کوئی عقل والا ہے تو وہ یقیناً ان چیزوں کو نہیں مانے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ سب سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہ پہلے کی بات تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ ایک جس کو کہا جائے ایک طریقہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی ہے بس وہ جنت میں پہنچانے والی بات ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جو مرحومین ہے، البتہ آبا و اجداد کی بات ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے دور میں بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ اپنے آبا و اجداد کو اچھا الفاظ سے یاد کرتے ہیں، بھی بہت اچھے لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے۔ تو یہ یعنی گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ گویا کہ وہ بہشت میں ہے، بہشت میں ہے، لیکن وہ کہاں بہشت میں ہے یا نہیں ہے یہ تو کسی کے اوپر نہیں کہا جاتا۔ البتہ میں بھی یہی کہوں گا کہ خدا کرے کہ ہمارے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں سب بہشت میں ہوں، ہر بندہ یہی کہے گا میری طرح، لیکن وہ بہشت میں ہے کہ نہیں ہے اب یہ تو ان کے اعمال کے اوپر ہے، اور خود انہوں نے کیا سلسلہ کیا اور کیا نہیں ہوا تو یہ پھر اللہ جانے، اور وہ شخصیات جو فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ جانے۔ تو سلسلہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جس طریقے سے عقیدہ رکھتے تھے، چونکہ ان لوگوں نے یہ جو اکثر تعداد ہے جب خلافت، میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، بات یہ ہوئی کہ بعد از رسول یعنی خود رسول کے دور میں بھی دو گروہ ہو گئے تھے، تقریباً صحابہ کے دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ جو ہے حضرت امیر المومنین والا گروہ تھا، ایک جو ہے نا غیر امیر المومنین جو گروہ تھا، ان کے نام لینے نہیں چاہیے کیونکہ بات کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن خیر کچھ ایسے تھے کہ ایک امیر المومنین والا گروہ تھا، ایک دوسرا گروہ تھا۔ یہ جو امیر المومنین والا گروہ تھا اس کو شیعہ کہتے تھے، اسی گروہ کو شیعہ کہتے تھے، اور یہ جو غیر از یہ گروہ جو تھا، جو وہ لوگ تھے یہ اور تھے۔ تو بعد از رسول اللہ جب رسول اللہ شہادت پر پہنچے، تو شہادت رسول اللہ کے بعد
شہادت رسول اللہ کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے گروہ کو، جو کہ صحابہ کا گروہ تھا، اس میں سے کچھ ہی لوگ رہ گئے اور باقی یہاں سے بھی اس طرف چلے گئے، اور یہ دوسرے گروہ بڑے مضبوط ہو گئے اور بہت زیادہ ان کی لوگ، اور جس کو کہا جائے کہ یہ کم ہو گئے اور وہ زیادہ ہو گئے، تو زیادہ اور کمی کے بعد جو ہے سلسلہ یہ ہوا کہ ثقیفے کا ماحول بنا، اور ثقیفے کے ماحول میں انہوں نے باقاعدگی سے ایک شخص کو، انہوں نے صحابہ میں سے ایک شخص کو انہوں نے خلیفہ بنا لیا، اور جب خلیفہ بنا لیا تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ انہوں نے مسند رسالت پر بیٹھ گئے، اور مسند رسالت کے بعد انہوں نے امامت کے مقابلے میں خلافت کا تصور پیش کر لیا، امامت کے مقابلے میں خلافت کا تصور پیش کیا، اور اس تصور کو انہوں نے، یہ جو صحابہ کو یہ کہتے ہیں نا سب جنتی ہے، اس کی بھی وجہ یہی ہے چونکہ ان کے پیشواؤں کے مدد کے لیے یہ صحابہ جو اکثر تعداد میں تھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قبول کر لیا۔ ہمارے جو امامت کا وہ سلسلہ ہے اس میں کم رہ گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کو ہی قبول کریں گے جو امامت کو لیتے ہیں، اور امامت خدائی وہ ہے جس کے بارے میں خود یہ جانشین رسول اللہ ہوتے ہیں۔ تو جانشین رسول اللہ کے لیے جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے، ان کے تو بہت سارے دلائل تھے، اور انہوں نے خلافت کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ خلافت کوئی اللہ کی طرف سے نہیں، چونکہ کوئی نص تو موجود نہیں، اب کیا کریں، نص موجود نہیں ہے، انہوں نے خلافت کو پیش کر لیا اور کہا کہ یہ اجماع سے کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کی ایک اجماع ہونی چاہیے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا اور بڑھا۔ تو یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ اس قسم کے حالات کچھ بنے، اور انہوں نے جو صحابہ نے ان کے پیشواؤں کی دفاع کی، وہ لوگ آج بھی ان کو مانتے ہیں، اور جنہوں نے حضرت امیر المومنین کی مخالفت کی ہم ان کو آج بھی نہیں مانتے بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں برات بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا اثاثہ ہے۔ تو ہمارے یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ کا اثاثہ کیا ہے، تو یہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ مذہب شیعہ کا اثاثہ تولا اور تبرہ ہے، فقط تبرہ نہیں ہے، تولا بھی ساتھ ہے، فقط تولا بھی نہیں ہے، تبرہ بھی ساتھ ہے۔ تو تبرہ اور تولا یہ دونوں اثاثے ہیں مذہب شیعہ کے، اور مذہب شیعہ کے جو اثاثے ہیں، اور مذہب شیعہ کی جس کی بنیاد مذہب شیعہ کی ہے، وہ یہی دو چیزیں ہیں، نہ ایک سے دوسرے کا گزارا ہو سکتا ہے، نہ دوسرے سے پہلے کا گزارا ہو سکتا ہے، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بعض لوگ ایسے کہتے ہیں ہم سب کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر آپ قرآن کو ہی نہیں مانتے، چونکہ قرآن نے بھی بعض لوگوں سے بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، پھر آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے اگر آپ تبرہ کو نہیں مان رہے۔ یقیناً تبرہ تولے کے لیے تبرے کی ضرورت ہے، تبرہ جو ہے وہ تولا جو ہے وہ تبرے کے علاوہ جو ہے وہ تکمیل نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، محض ایک جھوٹ ہے جو انسان کے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہیں کہ ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں اور آپ کی دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دشمن اور دوست کو ایک ہی اس سے نہیں ناپا تولا جا سکتا، اور یہ جو ہے وہ بالکل ثابت ہے۔ بہرحال آج کے ہمارے مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مشہد مقدس سے، انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعت عبادت شما قبول باشا، انشاءاللہ عبادات قبول ہوں۔ سلامت رہیں قبلہ، بڑی مہربانی، شکریہ مولا، آپ کی بھی اطاعت اور عبادات کو قبول فرمائے، آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ بہرحال کچھ جیسے دور کے تقاضے ہیں، نیٹ کا مسئلہ ہے، تو بہرحال الحمدللہ آپ کی آواز بین الحرمین میں گونج رہی ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے، نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ سلامت رہے انشاءاللہ۔ سلامت رہے جی قبلہ، چونکہ تقریباً ہمارے پاس 12 منٹ کا ٹائم ہے، 11-12 منٹ کا ٹائم ٹوٹل بچا ہے پروگرام میں، تو زیادہ سے زیادہ اسی میں استفادہ کیا جائے۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کیوں ضروری ہے اور کیوں اس کی اتنی تاکید کی گئی ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی انشاءاللہ،
माशाल्लाह बड़ा उम्दा सवाल है आपका, खुदा आपको सलामत रखे। मार्फत इमाम ज़माना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हदीस कुतुब अहले सुन्नत और कुतुब तशय्युद दोनों के अंदर मौजूद है, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने फ़क़द माता मैतन जाहिलिया, कि जो शख्स अपने इमाम ज़माना को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मरता है। तो जाहिलियत से मुराद यहाँ पे कुफ्र निफाक है, यानी इंसान अगर नमाजी भी हो, रोजेदार भी हो, हाजी भी हो और अगर वो दिगर नेक काम करता हो, लेकिन अगर वो इमाम ज़माना की मार्फत नहीं रखता है, वो जाहिलियत की मौत मरता है, कुफ्र की मौत मरता है। तो लिहाजा अगर इंसान कुफ्र की मौत से बचना चाहता है तो उसे चाहिए अपने वक्त के इमाम को पहचाने, इमाम ज़माना को पहचाने, क्योंकि अगर इमाम ज़माना की मार्फत नहीं होगी तो इंसान कितनी नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, तो उसका रोजा नमाज उसको फायदा नहीं पहुंचाएगा। अब आप देखिए मसलन अभी हज़रत की शहादत गुजरी है, इब्न मुलजिम मलून जो ये क़ारी कुरान भी था, हाफिज कुरान भी था, नमाजी भी था, रोजेदार भी था, लेकिन वक्त के इमाम मौला अली को नहीं पहचानता था। तो अब ये अदम मार्फत इमाम ज़माना सबब बनी के इमाम ज़माना को इस मलून ने कत्ल कर दिया। तो इसलिए इमाम की मार्फत जरूरी है ताकि इंसान अपने वक्त के इमाम को पहचान सके। और इसी तरीके से आप देखिए मसलन तला जुबैर, ये लोग बुजुर्ग साहबा में से थे, लेकिन इमाम ज़माना इमाम वक्त को नहीं पहचान सके, तो इमाम वक्त के खिलाफ लश्कर लेकर आए, जंग जमल में लोग इमाम के खिलाफ आ गए। ऐसे शिमर मलून ये भी हाजी था, नमाजी था, लेकिन इमाम हुसैन की मार्फत नहीं थी तो कातिल इमाम हुसैन बन गया। तो लिहाजा इमाम वक्त की मार्फत बहुत जरूरी है। और इसी तरह कुरान में भी दो तरह के इमाम अल्लाह ने बयान फरमाए, जअन्नहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, यानी हमने इमाम बनाया ताकि कि वो हमारे अम्र की हिदायत करे, यानी एक वो इमाम है जो अम्र इलाही की हिदायत करता है, और एक के बारे में अल्लाह ने फरमाया जानो अइम्मतन यदऊन इलन नार, यानी कुछ अइम्मा ऐसे हैं कि जो जहन्नम की तरफ दावत देते हैं। तो लिहाजा हमें ये देखना होगा कि वो इमाम कौन सा है जो राह खुदा की तरफ दावत देता है और जन्नत की तरफ दावत देता है, और इमाम कौन सा है जो जहन्नम की तरफ दावत देता है। अगर जहन्नम वाले को इमाम मानेगा तो फिर अल्लाह ने कुरान फरमाया यौम नदू कुल्ला उनासिन बेइमामिम, हम हर इंसान को उसके साथ बुलाएंगे, यानी गुमराह करने वाला इमाम होगा तो ये मामूम उसके साथ मशहूर होगा, हिदायत करने वाला इमाम होगा तो मामूम हिदायत याफ्ता इमाम के साथ मशहूर होगा। और फिर ये ज़माने ग़ैबत में इस दुआ की बड़ी ताकीद की गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सका व इन्नका लम तुर्रिफनी नफ्सका लम आरिफ रसूलका, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलका फ इन्नका लम तुर्रिफनी रसूलका लम आरिफ हुज्जतका, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतका फ इन्नका लम तुर्रिफनी हुज्जतका ज़ललतु दीनी। परवरदिगार मुझे तो अपनी मार्फत अता फरमा, अगर तूने मुझे अपनी मार्फत अता नहीं की तो मैं तेरे रसूल को कैसे पहचानूंगा। अपने रसूल की मुझे मार्फत अता फरमा ताकि मैं तेरे रसूल की मार्फत के बाद तेरी हुज्जत को पहचान सकूं। अगर तूने अपनी रसूल की मार्फत अता न की तो मैं तेरी हुज्जत को कैसे पहचानूंगा। और मेरे अल्लाह मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता फरमा, अगर तूने अपनी हुज्जत इमाम वक्त की मार्फत अता न की तो मैं अपने दीन से गुमराह हो जाऊंगा। यानी अब सोचिए अगर किसी इंसान के पास मार्फत खुदा है, मार्फत रसूल है, अगर मार्फत हुज्जत खुदा नहीं है, मार्फत इमाम नहीं है, अगर वो नमाजी भी है, रोजेदार भी है, हाजी भी है, ज़कात देने वाला भी है, तभी क्या है ज़ललतु दीनी, मैं अपने दिन से गुमराह हो जाऊंगा। यानी अदम मार्फत इमाम असर इंसान को गुमराह बना दे है। तो इमाम असरी की मार्फत इस वजह से जरूरी है ताकि इंसान गुमराही से महफूज हो सके, ताकि इंसान निजात याफ्ता हो सके, ताकि इंसान जो है वो जन्नत और बहिश्त का हकदार बन सके और जहन्नम से महफूज हो सके और कुफ्र और निफाक जैसी मौत से बच सके। इसलिए इमाम वक्त की मार्फत जरूरी और लाजिम है। बेशक जी बेशक किबला। जी किबला, बड़े अच्छे तरीके से आपने वजाहत फरमाई। अगला सवाल इंतज़ार इमाम की उन्वान से आपकी खिदमत में पेश करूं कि इंतज़ार इमाम असर अलैहिस्सलाम की अहमियत पर रोशनी फरमाएं। जी किबला। जी 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 माशाअल्लाह, भी आपका बड़ा उम्दा सवाल है हुसैनी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। इमाम असर का जो इंतजार, इसकी अहमियत के बारे में आप यूं समझिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफजलुल आमाल इंतजारुल फरज, यानी अफजल आमाल जो है वो इमाम असर का इंतजार है, यानी जो मुश्किलात को आसान करने वाला इमाम है उसका इंतजार अफजल आमाल कहा गया है। और सरकार दो आलम की एक हदीस बिल्कुल इसी मफहूम की, उसमें लफ्ज थोड़ा सा ये बदला है कि अफजल आमाल उम्मती
انتظار الفرج، یعنی میری امت کا بہترین اور افضل ترین عمل یہ ہے، مثلا وہ انتظار فرج یعنی امام زمان کا انتظار کرنا، یہ میری امت کا جو ہے افضل ترین عمل ہے۔ تو یہ دو حدیث آپ کی خدمت میں، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم المنتظر اثنا عشر، یعنی جو 12ویں کا انتظار کرنے والا ہے، کشاہر سیف بین ید رسول اللہ یسبونو، یعنی جو شخص 12ویں امام کا انتظار کرنے والا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنی تلوار کو رسول کی حمایت میں نیام سے باہر کر رکھا ہے۔ یعنی سوچئے، یعنی جو انسان امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے تو وہ شخص کی طرح ہے جو رسول کے دفاع کے لیے اپنی تلوار کو نیام سے نکالے ہوئے ہے۔ اور آپ انتظار کی اہمیت کو یہ بھی ملاحظہ فرمائے کہ اللہ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اے رسول کہہ دیجئے غیبت اللہ کے لیے، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی اب سوچئے امر فعل امر جو عربی میں وہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور حد عقل جو ہے وہ استحباب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیے، وآتوا الزکاۃ، زکات نکالیے، یعنی اللہ نے جتنے احکامات کو بیان فرمایا ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، تم روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، تم حج کرو میں بھی حج کر رہا ہوں، کیونکہ وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، وہ عبادت نہیں کرتا۔ لیکن انتظار ایسی اہمیت والا مسئلہ ہے کہ اللہ نے کہا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو اور میں تمہارے ساتھ انتظار کروں۔ تو یعنی وہ قادر مطلق لا شریک ہو کے انتظار میں شریک ہے، انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ کس کا؟ جو غیب میں ہے۔ اور یہ غیب میں کیا ہے؟ اللہ نے قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن جو ہے جس کے اندر شک و شبہات نہیں ہے، یہ متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اب متقین کون ہے؟ اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، کا متقین وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہاں غیب سے مراد جو ہے ہمارا بارواں ہے، یعنی جو 12ویں کی غیبت پر ایمان رکھتا ہے وہ متقی ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا جو غیب میں ہے اس کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اور اس انتظار کا ایک فائدہ یہ کہ انسان انتظار کرے گا تو اپنا آپ کو اس سانچے میں ڈالے گا جس سانچے میں منتظر چاہتا ہے، یعنی ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جو ہمارا بارواں ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیعتی کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت اور رسوائی نہ بنو، باعث ملامت نہ بنو۔ تو لہٰذا اگر انتظار کا مفہوم ہم صحیح سے سمجھ جائے تو لہٰذا ہمارے خود بخود اعمال صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی منتظر جو پردہ غیب میں ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور وہ کون سے گناہ ہے جو ہمیں امام سے دور کرے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم ان چیزوں کو محسوس کریں گے تو ہمارے اعمال بھی، ہمارے نیک اعمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ بے شک جی قبلہ، ٹائم ہمارے پاس تقریباً 2 سے 3 منٹ ٹائم ہے۔ اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے یا کوئی نصیحت ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے آپ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ جی انشاءاللہ ایک تو یہ کہ مومنین کی خدمت میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ دیکھیں آج یہ کورونا کا ماحول پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور کورونا سے لوگ خوف زدہ ہیں، تو لہٰذا خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں 12 وسیلے عطا فرمائے، 12 امام بلکہ 14 معصومین کا عظیم وسیلہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ نے کہا یا الذین آمنوا لیل وسیلہ، ایمان لانے والوں وسیلہ تلاش کرو۔ تو لہٰذا جنہیں اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ان سے بڑھ کر وسیلہ کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں یوں تو 4 معصومین جو ہے ایک اہم وسیلہ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت جو ہے اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی طاقت روئے زمین پر ہے وہ امام زمانے کی طاقت ہے، اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر شریف فرماتے ہیں اگر میں اپنے شیعوں سے اپنی نگاہ کرم ہٹا لوں تو لوگ ایسے پیس کے رکھ دیں جیسے چکی کے 2 پارٹ کے درمیان گندم پیس جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں زیادہ توسل اپنے امام سے کرنا چاہیے کہ آپ حجت خدا ہیں، آپ ولی خدا مولا، ہماری مدد فرمائے۔ تو لہٰذا آج جو ید اللہ ہے، آج جو وجہ اللہ اس زمین کے اوپر وہ امام زمانہ کی ذات ہے۔ تو مومنین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جتنا اپنا توسل قوی کرے امام زمانہ سے توسل قوی کرے، اور یہی مثلا باب اللہ ہے، یہی وجہ اللہ ہے، اور دعا ندبہ کا جملہ ہے مثلا اس طریقے سے کہ آئین معز الاولیاء مذل الاعداء، کہاں عزت دینے والا
اور کہاں دشمنوں کو ذلت و رسوائی دینے والا ہے، باب اللہ الذی منہ یؤتی، کہاں ہے اللہ کا باب کہ جو عطا کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہ باب اللہ ہے، اور پوری کائنات ان کے تصرف میں اللہ نے انہیں کائنات کے اوپر تصرف عطا کر رکھا ہے، اولا بالتصرف ہے یہ. تو لہٰذا گھبرائے وہ جن کے پاس امام برحق نہ ہو، جن کے پاس مشکل کشا نہ ہو. تو لہٰذا اس کورونا جیسی وبا سے بچنے کے لیے اپنے امام زمانہ سے توسل کریں اور امام زمانہ کو واسطہ دیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا مولا ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور جتنے مومنین مومنات اس وبا میں مبتلا ہے پروردگار انہیں شفا عطا فرمائے، اور اس وبا سے اللہ تمام مومنین کو محفوظ کرے. انشاءاللہ مومنین سے بس یہی میں گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے اور اپنے وقت کے امام سے توسل کرے اور اپنے وقت کے امام کو زیادہ زیادہ یاد کرے، تاکہ ہم اس وبا سے محفوظ رہ سکے اور دنیا آخرت کی تمام وباؤں سے اور تمام مصیبتوں سے ہم نجات پا سکے. جی قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت جو ہے وہ نہایت ہی کم ہے اور وقت کے دامن میں مزید گنجائش بھی نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز کسی اور جلسے میں مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی دعوت کر سکوں تاکہ اس فیض عظیم سے انشاءاللہ ہم مستفید ہو سکیں. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کی خدمت منظر ہے. جی انشاءاللہ سلام. بہت شکریہ. انشاءاللہ نائب الوزراء رہیے گا. ہم بھی مشہد مقدس میں آپ کی طرف سے نائب الوزراء انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یا علی التماس دعا. خدا حافظ. یا علی یا علی. جی یہ تھے ہمارے ساتھ علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب مشہد مقدس سے. اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی. البتہ وقت کی کمی ضرور تھی، کیونکہ وقت کی کمی کچھ آج کل کا دور جو ہے اس میں ظاہر ہے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مجبوراً انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی مہمانوں کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے. اور انٹرنیٹ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ زیادہ بھی شاید دنیا اس حد تک نہیں پہنچی کہ مکمل طور پہ یہ کنٹرول ہو جائے اور یہ جو دور دراز کے راستے ہیں یہ نزدیک ہو جائے. تو شاید اس پوزیشن میں ابھی نہیں ہے. الحمدللہ پھر بھی علماء کی آواز سننے کو ملتی ہے، ان کی نصیحتیں سننے کو ملتی ہے، تو یہ بڑی چیز ہے. اور انشاءاللہ العزیز پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کے تمام ہی موضوعات کے اوپر بحث کرتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز جو لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کس طریقے سے بھی فالو کر رہے ہیں، کربلا مقدسہ بین الحرمین ان کی طرف سے انشاءاللہ نائب الزیارہ ہے، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ان کے تمام دلی حاجات پورے فرمائے اور ان کو ہر قسم کے مشکلات سے نجات عطا فرمائے، اور ان کے جو بیمار ہیں ان بیماروں کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے. بہرحال یہ سلسلہ ہے، اور آج کے انسان کو جو اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے تو تربیت بھی اسی طریقے سے ہوگی کہ ہر انسان کا، یا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ لاہ و لہب کی طرف وہ رغبت کرے، چلا جائے. لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب کا باعث ہے تو وہ اس سے بچتا ہے، ہر انسان دل چاہتا ہے ہر قسم کے کام. یہ کوئی نہ سوچے کہ کوئی جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے تو دوسرے لوگ ان کو اس گناہ کا جو ہے ان کو دل نہیں چاہ رہا. نہیں، بالکل دل چاہ رہا ہے لیکن وہ کر نہیں رہا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے وہ ان گناہوں سے بچ رہا ہے. یہی ماہ رمضان کو آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، ہے مسلمان روزہ نہیں رکھتے، تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دوسرے لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی اچھے امکانات ان کے پاس ہوں گے، کوئی اچھی زندگی ان کی ہوگی. نہیں جناب، زندگی اچھی نہیں ہے، زندگی وہی ہے، وہی مالی مشکلات ان کے بھی ہے، لیکن یہ اللہ کی رضایت کے لیے روزے رکھ رہا ہے. یہی ہے ٹوٹل. تو ہم لوگوں کو ہر حال میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اللہ کی خوشنودی انتظار امام زمانہ علیہ السلام میں ہے. ہمیں امام کے انتظار کرنا چاہیے، اور آخر میں وہی دعا کرتا ہے جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہم عجل
لولیک الفرج.